ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ مجھے اس غم سے باہر نکلنا ہے۔ یہ جو میں نے اپنے دل میں ایک حزن پال رکھا ہے، اس کو میں نے جو ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور میں نے ایک نارمل لائف انشاءاللہ گزارنی ہے۔ اور جیسے کہ دوسرے لوگ خوش نظر آتے ہیں، مجھے بھی خوش رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ارادہ کرنا تھا، اپنے آپ سے محبت کرنی تھی اور خود کو بتانا ہے کہ میں سب سے انمول ہوں الحمدللہ۔ اور میرے جیسا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خصوصیت دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی الحمدللہ۔ اور اس کے لیے ارادہ کرنا تھا اور کوشش کرنی تھی، اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے، اس میں ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ وائی می، کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی یہ غم کیوں آیا، مجھے ہی یہ پریشانی کیوں ہوئی اور مجھے یہ ٹینشن کیوں مل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ مجھے جاب کیوں نہیں مل رہی، اور میرے ہسبینڈ میرے سے پیار کیوں نہیں کرتا ہے، اور پھر یہ کہ میرے پاس اولاد کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہی کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہی گھر کیوں نہیں ہے، میرا ہی رشتہ کیوں ٹوٹ گیا ہے، یا مجھے ہی فیوچر کا ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح دیگر بہت سے مسائل، جیسے کہ وہ جو لڑکا مجھے ہی کیوں چھوڑ گیا، وہ مجھے ملا کیوں نہیں ہے، اور میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، میری طلاق کیوں ہو گئی ہے، میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے، میرے مطلب سسرال اچھا نہیں ملا ہے مجھے، میرے پیرنٹس محبت نہیں کرتے ہیں، میری اسٹڈی نہیں ہو رہی ہے نیکسٹ، اور یہ سارے دیگر مسائل کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہے۔ ہر کوئی جس کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی اپنی جگہ پہ سوچتا ہے کہ یہ غم مجھے کیوں ملا ہے، یہ پریشانی مجھے کیوں ملی ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سب کچھ ٹھیک چلنا چاہیے تھا، اور جو میں چاہ رہی تھی وہ مجھے ملنا چاہیے تھا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انمول بنانا چاہ رہے ہیں۔ بھئی آپ کے ساتھ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو ایک بہت ہی اچھی چیز ملنے والی ہے انشاءاللہ، اور آپ کو ایک بہت مقام ملنے والا ہے، آپ کو کچھ اچھا ملنے والا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب یہ سرما جو ہے آنکھوں میں لگاتے ہیں نا، یہ ایسے تو نہیں آنکھوں میں پہنچ جاتا ہے، اتنا اونچا مقام آنکھوں تک اس کی رسائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے اور پھر اس کو رگڑ کے اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اس میں پھر دیگر چیزیں ڈال کے اس کو بہت رگڑ کے پھر اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی اس نے مصیبتیں برداشت کی، اور کتنے دکھ برداشت کیے، اور کتنے رگڑے اس کو لگے، اور پھر یہ جو ہے آنکھوں تک پہنچا الحمدللہ، اور اس کو مطلب ایک مقام ملا، ایک مرتبہ ملا، سب سے اونچا آنکھوں میں پہنچ گیا الحمدللہ، اور پھر یہ خوشی دینے والا اور خوبصورتی دکھانے والا بنا ہے الحمدللہ۔ اور پھر اسی طرح ہم دیگر چیزیں دیکھتے ہیں دنیا میں، غور و فکر کیا کریں، دیکھا کریں، ایک درخت کو دیکھ لیں، وہ اس کو کاٹا جاتا ہے، جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ نیچے والے کے پاس پہنچتا ہے، پھر اس کو وہ اور مشینری سے گزار کے پھر اس کو ایک شیپ دیتا ہے، ایک رنگ دیتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ پالش کر کے پھر وہ اتنا خوبصورت ڈیزائن سا بن کے پھر ہمارے گھروں میں وہ سج جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری بات ہے کہ اگر آپ کسی غم سے گزر رہے ہیں، آپ کسی پریشان سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ انمول بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو قیمتی بنانا چاہ رہے ہیں۔ جو آپ چاہ رہی تھی، آپ جس راستے پہ جا رہی تھی، آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس راستے پہ جا کے مجھے ایک مقام ملنا تھا یا مجھے خوشی ملنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جانتا ہے، اس نے آپ کو فٹ کیا ہے، آپ کا ایک اعضاء بنایا ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ آپ
کو دکھ دے کے آپ پر کوئی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا، نہ ہی وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. یہ تو ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں. اور باقی جو غم اور پریشانی ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے. یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم چھوٹے تھے یا اب بھی جب چھوٹے بچوں کو دیکھیں ان کو باہر کوئی مارتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ بھاگ کے اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس چھپ جاتے ہیں. اس طرح جب بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اس کو وہاں سے سکون ملتا ہے الحمدللہ. تو ہم بھی زندگی میں جب چل رہے ہوتے ہیں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بہت یاد رکھا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں ایک خوف آتا ہے، ایک ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں غم، ہمارا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، روح کرچی کرچی ہو جاتی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. ہم نے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس کی طرف پلٹنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہماری زندگی میں یہ غم آتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں یہ جو پریشانیاں ہیں وہ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ میرے سے رجوع کرے، وہ میرے سے مانگے، وہ میری طرف آئے. اور اس لیے اس کو نعمت سمجھتے ہیں کہ آپ کو موقع مل گیا، آپ کو مہلت مل گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ سے مدد طلب کریں. اگر یہ غم، یہ پریشانی آپ کی زندگی میں نہ آتی تو ہو سکتا ہے آپ کو کبھی موقع ہی نہ ملتا کہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں، اللہ شہنشاہ عظیم ہے، وہ بادشاہ ہے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ عرش والا، وہ اللہ، وہ رب العالمین جو ہم سے محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہمیں بھی خیال آنا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور جس نے ہمارے لیے اتنا پیارا جو ایک سسٹم ہے اس کو سیٹ کیا ہے، یہ دنیا بنائی، دنیا کی ایک ایک چیز بنائی، اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں دیں، تو وہ اپنے بندے کو غم میں نہیں دیکھ سکتا، دکھ نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے غم دے سکتی ہے اپنے بچے کو؟ نہیں. نہ ہی وہ دکھ دے سکتی، نہ پریشانی. وہ اپنے بچے کو پریشانی میں دیکھ بھی نہیں سکتی. تو اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس سے دور ہیں. اور جو غم آیا ہے وہ تو اس لیے تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے، اور ہمیں شیطان نے اور ورگلایا، ہمارے نفس نے اور ورگلایا کہ ہم نے اس غم کو ہی بس سینے سے لگا لیا اور اللہ سے اور دور ہو گئے اور لے کے اس غم کو بیٹھ کے کہ پتہ نہیں یہی سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد میری زندگی جو ہے وہ ختم ہے. ایسی بات نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے. آپ کو جو غم ہے، آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کی جو ٹینشن ہے وہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ اکبر کے میننگ میں کیا آتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اپنے آپ کو یہ تسلی دے. دیکھیں نفس جو ہے وہ اس طرف نہیں آنے دے گا، شیطان جو ہے وہ نہیں اس بات کو سوچنے دے گا کہ کوئی تمہارا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر اتنی بڑی پریشانی آ گئی، آپ سے زیادہ پریشانیاں لوگوں پہ گزری ہیں، آپ سے بڑے بڑے غم لوگوں پر گزرے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنے بڑے جس پہ غم گزرا، اگر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اس کو اتنا ہی انمول کیا. الحمدللہ الحمدللہ. ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو کتنا صدمہ ان کو پہنچتا تھا کہ زمین تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے اوپر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے اور پھر بھی وہ یہی زبان سے کہتے تھے کہ آہد آہد. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ پتھر بہت بھاری ہے، یہ ریت جو ہے بہت گرم ہے اور میں مر جاؤں گا، میری زندگی عذاب بن گئی ہے، میں ایسے ہو گیا ہوں، میں ایسے نہیں. وہ یہی کہتے تھے کہ آہد آہد. آپ کو جو غم پہنچا ہے، آپ کا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ مجھے پکارو، آپ میری طرف مڑو، آپ میری طرف. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو. دیکھیں اللہ کتنے پیار سے بلاتا ہے بندے کو کہ میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. اس غم کو نہیں سمجھو کہ میری زندگی ختم ہوگی، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی، یہ بہت بڑا ہے، مجھے بہت بڑی پریشانی لگ رہی ہے، میں اس کو لے کے بیٹھی ہوں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. اللہ بہت بڑا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اللہ کا ہی نام لینا ہے، اس غم کے گیت نہیں گانے کہ ہر کسی کو یہی بتاتی رہیں کہ یہ غم نہیں. اور پھر
بہت بڑی بات وہ یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سننے والے نہیں، ہم کس کو سنائیں، کس سے کہیں، اور یہ مطلب غم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اب یہ پریشانی اب ختم نہیں ہوگی، میرے ساتھ جو ہو گیا وہ تو بہت ہی برا ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو الحمدللہ اپنی زندگی میں جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، غم آیا، پریشانی آئی، تنہائی ملی، ہم نے تو بہت کچھ سیکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیکھنے کا موقع دے، اور یہ غم آتے ہی اس لیے ہیں کہ بندہ سیکھے کہ میں اس مشکل میں ہوں اور میں نے کچھ سیکھنا ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں، ہم کس کو سنائیں؟ دیکھیں، آپ کو کسی نے بنایا ہے، آپ کا کوئی مالک بھی ہے، آپ کا کوئی خالق بھی ہے جو آپ کو سنتا بھی ہے، جو آپ کو دیکھتا بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں نا، اللہ بھی ان کو بلا دیتا ہے، اور بھی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے دل میں جو جذبات ہیں، یا آپ کے جذبات ٹوٹے ہیں، یا آپ کے دل میں جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہے، جو حزن ہے، کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ جس کو مرضی آپ جا کے بتائیں، لوگ جو ہے آپ سے آپ کی بات سنیں گے اور انجوائے کریں گے، یہی سمجھ لیں۔ آپ سے بار بار پوچھیں گے ہاں کیا ہوا، اس طرح ہوا، پھر آپ کو اور مشورے بھی ملیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک ذات ہے جو آپ کو سنتی بھی ہے، آپ کو دیکھتی بھی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس آپ کے سارے مسئلوں کا حل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی سیریز میں جو ہم نے بتانا ہے، اور آج کے لیکچر میں جو ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ، جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک جو آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوگا وہ آج آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور چاہے آپ کو جتنی مرضی مطلب یہ ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یا یہ بھی کوئی بات ہے، شیطان بہت وسوسے ڈالے گا، آپ کا نفس آپ کا دشمن ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ جو آپ کو ایکٹیویٹی بتائی جائے گی آپ نے وہ کرنی ہے۔ ہمت پیدا کریں اپنے اندر، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیات رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، آپ نے کچھ بننا ہے، چھوڑیں اس غم کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اب آگے بڑھیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ فکر لگی ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یا میں مطلب جہاں پہ میرا رشتہ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ یہ ہے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، پہلے نمبر پہ یہ تو آپ استخارہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں نا، اللہ سے مشورہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈر اور خوف ہے نا، پریشانی ہے، اور یا یوں لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم بس یہیں پہ رہیں گے، یہیں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یا آپ کے خیال میں آ رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ تنگ ہوگی، میں چھوڑ دوں، یا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے سیپریٹ گھر نہیں دلا رہے ہیں تو اب بس میری زندگی ختم ہوگی ہے اور میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں، یا پھر میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل آپ کو اللہ بتائیں گے انشاءاللہ، اور مسئلے کا حل ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو آج کی ہماری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ بہت ہی آسان کام ہے، اور آپ کو بہت خوشی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ جو دل کے اوپر ایک غبار چڑھا ہوا ہے نا، جس نے آپ کے دل کو پریشان کیا ہوا ہے، جو ذہن آپ کا تنگ ہو گیا ہے، آپ کی سوچ چھوٹی ہو کے رہ گئی ہے، آپ کے ذہن میں وہی وسوسے ہیں اور وہی چیز جو آپ سے لے لی گئی ہے وہی ہے بس آپ کے ذہن میں، اور کچھ بھی نہیں، کہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے کسی کو نہیں سنانا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی کے سامنے آنسو نہیں بہانے، کسی کو اپنی بات نہیں بتانی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کے آخری پہر میں، یعنی کہ نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور الارم لگائیں اپنے موبائل پہ، یا جیسے بھی انشاءاللہ آپ اللہ سے مدد طلب کریں، توفیق مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے۔
آپ نے کرنا یہ ہے، اچھی طرح سے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ، خشوع وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھنے ہیں، آرام آرام سے پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں. اور یہ فیل کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں جہاں بیٹھی ہوں، میں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، کس کے آگے پھیلائے ہیں؟ میں جہاں بیٹھی ہوں کس کے آگے بیٹھی ہوں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، جو بادشاہ ہے، جہانوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ عظیم ہے، جس کو میری ساری باتوں کا پتہ ہے، جس کو میرے سارے حالات کا پتہ ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، جیسے جیسے ہوا ہے، جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، یا جو بھی میرے مسئلے مسائل ہیں، مجھے جس بات کا غم ہے، جس بات کا دکھ ہے، جس بات کی پریشانی ہے، وہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. اور وہ غنی ہے، میں فقیر ہوں. آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ جو ہوتا ہے، اس کو غسل دینے والا جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں، وہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ غسل دے رہا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے، اس کو جدھر کو مرضی کر دے، دائیں کر دے، بائیں کر دے، اور جیسا مرضی اس کو غسل دے، جو مرضی کرے، وہ بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے اللہ کے سامنے بے بس ہو کے، سارے ہتھیار پھینک کے بیٹھنا، عاجزی کے ساتھ. آپ کے اندر وہ مردے والی کیفیت ہونی چاہیے کہ بس میرے اندر کوئی ہمت نہیں، میں نے اپنا سارا کچھ اللہ آپ کے حوالے کر دیا، سارے معاملات آپ کے حوالے کر کے. اس کے بعد آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. آپ کو جو بھی الفاظ آتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ لیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ کہہ لیں، اللہ اکبر یہ کہہ لیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. یہ کہہ کے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کو اپنی ساری سٹوری سنانی. اس سے پہلے ایک اور کام کر لیجئے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے گا، ٹھیک ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اس طرح سے کچھ بھی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی ساری باتیں، جو بھی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، جو بھی غم ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، یا جو ہونے کا آپ کو ڈر ہے، یا کوئی چیز آپ کو مل نہیں رہی، یا جو کچھ آپ سے کھو چکا ہے، جو کچھ آپ سے واپس لے لیا گیا ہے، جیسا بھی، جو کوئی بھی مسئلہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر جانتا ہے. آپ نے الف سے لے کے یہ تک A to Z ساری سٹوری، ساری کہانی اللہ کو سنانی ہے، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی سنانی ہے جیسے مطلب آپ، جیسے آپ کے ساتھ ہوا ہے سب کچھ. اور جہاں جہاں پہ آپ کی مسٹیک تھی، جہاں پہ آپ نے اللہ کی کوئی مطلب حد توڑی تھی، مطلب کوئی ایسا کام کیا تھا جو اللہ کو نہیں پسند تھا، جس کا اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی آپ نے بتانا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے خیانت نہیں کرنی، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رب العالمین و علیم بذات الصدور ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے، اور غم اس کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا. تو آپ نے A to Z ساری سٹوری سنا دینی ہے، اور ساری اپنی کنڈیشن جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے. جو آپ سے ہوا اس کا اعتراف کرنا ہے، اور اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے سے یہ ہوا. تو اللہ رو کے بتائیں، آنسو بھی نکالیں، اپنی غلطیاں بھی تسلیم کریں، اور جو ہوا سب کچھ بتا دیں اللہ کو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب آپ اللہ کو بتائیں گے نا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے نا، آپ کے سسرال والے، آپ کے گھر والے، آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست احباب، یا کوئی بھی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو چاہ نہیں رہے، آپ کو محبت نہیں مل رہی، آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں مل رہی، آپ کو فیوچر کی ٹینشن ہے، جو بھی ہے، تو اب کسی اور کو جا کے بتائیں گے نا کہ میرے ساتھ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ غیبت ہو جاتی ہے.
اور وہ اگلا بندہ جس کو آپ بتا رہی ہیں نا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی حل نہیں، وہ مطلب کوئی مسئلہ آپ کا سولو نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ اللہ کو بتائیں گی نا کہ میرے ساتھ اللہ فلاں بندے نے یہ زیادتی کی ہے، اللہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، تو پھر غیبت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، اور پھر اللہ آپ سے بہت خوش ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر یہاں پہ کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی آپ کے علاقے کا MP ہے، MN ہے، کوئی چودھری ہے، جب کوئی بندہ اس کے پاس جا کے خود کو بے بس سمجھ لے اور کہہ دے کہ بس میری بس ہو گیا، میرے پاس کوئی ہمت نہیں اور مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، تو وہ انسان ہے، اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتا ہے اور وہ ضرور آپ کے ساتھ ہمدردی کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جس کے سامنے بیٹھ رہی ہیں نا وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کو بنانے والا ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجنے والا ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کرنے والا ہے، وہ رب ہے جو مطلب زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحم ہی رحم کرنے والا ہے، اس نے بندوں کے دل میں رحم ڈالا ہوا ہے، اور اس کے پاس تو رحمت کے 99 حصے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گی تو آپ کو مطلب مایوسی ہوگی یا نا امید، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دل میں بس ایک یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ مجھے خالی نہیں موڑے گا، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، وہ قوی ہے، ہم ضعفاء ہیں، ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی ظالموں میں سے ہیں، اور ہم ہی اس کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ A to Z اللہ کو اپنی ساری بات بتائیں گی نا، سب کچھ کہہ دیں گی، تو انشاءاللہ سچے دل کے ساتھ، آپ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے دل کا سارا غبار جو ہے وہ نکال دیں گی انشاءاللہ، رو کے جیسے بھی اللہ کو سب کچھ بتائیں گی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ پر جو ہے ایک سکون طاری ہو جائے گا، اور آپ کو سکون ملے گا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے سب کچھ الحمدللہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بدل دیا، اور آپ کو ایک امید لگ جائے گی کہ اب انشاءاللہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو آپ سے بیزار ہوا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو ایسا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ تب ہی ہمیں عطا کریں گے نا، تب ہی ہمیں اللہ تعالیٰ خوش کرے گا، ہمیں راضی کرے گا جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی زندگی میں ایسا حادثہ ہو گیا ہے جس کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، مطلب بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ غم زندگی میں ہوتے ہیں، اگر اس غم میں پھر بھی آپ رب کے قریب نہیں ہوگے تو یہ غم جو آپ کے لیے تباہی بن جائے گا، آپ کی بربادی بن جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی آپ کو پھر کچھ نہیں ملنے والا، اور پھر آخرت میں تو بربادی ہونی ہے اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گی۔ اور جس کا سب کچھ کھو جائے لیکن اگر اس نے رب کو نہیں کھویا تو اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اور جس نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ دنیا کی ہر چیز پا لی، لیکن اس نے رب کو نہیں پایا تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ایکٹیویٹی یہی ہے کہ آپ نے اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھیں نا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی مدد طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی حاجت روا جس کی مطلب میں حاجت پوری کروں۔ تو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری سمجھ لیں کہ بد نصیبی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان وہ مطلب اللہ بادشاہ ہے، وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ اسی نے تو دیا ہے، کون ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ نے ہی ہمارے لیے سارے بندوبست کیے ہیں، سارے انتظامات کیے ہیں۔ تو اگر آپ تہجد میں اٹھ جائیں، آخری پہر میں اٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے، اٹھنا تو پڑے گا نا آپ کو انشاءاللہ، آپ کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس کو سولو تو آپ کرنا چاہتی ہیں نا، تو پھر بھی اگر آپ نہیں اٹھ سکتی تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اس وقت نہیں اٹھ سکی، میں تہجد میں نہیں اٹھ سکی تو آپ میں نے مطلب اٹھنا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی اور وقت میں جب آپ کو مناسب لگتا ہے، آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، کمرے کو دروازہ جو ہے وہ لاک کر لیں، ٹھیک ہے؟
یہ نہیں کہ سارے لوگ بیٹھے اور آپ ادھر بیٹھ کے شروع ہو جائیں، اس طرح جو ہے آپ صحیح سے نہیں سنا پائیں گی. تو آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، پھر آپ نے اپنی اسٹوری، اپنی کہانی ساری اللہ کو ایک دفعہ سنا دینی ہے، اللہ کو کہہ دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کام ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے آج کے لیکچر کی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور بھی جو لوگ پریشان ہیں، جو کسی غم میں مبتلا ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے، بس اینڈ ہو چکا ہے، ان کو بھی آپ نے حوصلہ دینا ہے، آپ نے ہمت دینی ہے. یہ زندگی ہے اور یہ ہمیں ایک ہی دفعہ ملنی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. ہم نے اس وقت میں اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ زندگی ایک نعمت ہے، موت سے پہلے زندگی نعمت ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھی زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جو ہمارے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے انشاءاللہ، اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے ہیں. اور دیکھیں نا، اگر آپ اسی غم کے ساتھ آپ چلی بھی جائیں اس دنیا سے، تو کتنے دن، 1-2 دن لوگ آپ کو یاد کریں گے، بس بات ختم ہو جائے گی. تو ایسا کام کرنا ہے کہ جو مطلب آپ کا نام بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایک عزت والی زندگی جیے اور محبت والی زندگی جیے. تو یہ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے وار دے، ہمارے غموں کو ہماری خوشیوں میں بدل دے، اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.